ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، مرتضیٰ وہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر آج ضلع کورنگی کے اندر کچرا سالڈ ویسٹ کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے، سینٹرل کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو سندھ حکومت کے اشتراک سے، تعاون سے اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے مدد کرتے ہیں وہ، میں مقدمہ لڑتا ہوں، میری پارٹی مجھے سپورٹ کرتی ہے، میری حکومت مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ میں کہیں کھڑے ہو کے آپ کو یہ نہیں کہتا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ یہ سارا کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مرچی لگتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آج ہمیشہ، کبھی آپ میرے ساتھ کاغذات کے ساتھ میں پریس کانفرنس نہیں کرتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، آج بھی دل سے بات کروں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے لیے سب سے آسان کام تھا کہ وزیر اعظم کو ریکویسٹ کرتا کہ وزیر اعظم صاحب اتنے پیسے دے دیں، وزیر اعلیٰ کو ریکویسٹ کرتا اتنے پیسے دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں کہا جو شہر جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے یہ ملک چلاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شہر کا بلدیاتی ادارہ اپنی تنخواہیں پینشن نہیں پے کر سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سڑکیں پارک نہیں بنا سکتا، انڈر پاسز کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کیوں ہم اپنے اداروں کو تضحیک کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کیوں ہم وسیم اختر کی بات کرتے ہیں، جمشید نصروان جی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نکمے پن کی انتہا ہے۔ باہر کیف میں نے فیصلہ کیا، اور میرا یہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے اور ایک ادنا سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ قانون کے مطابق چلنا از دا وے فارورڈ فار اس۔ ہر چیز کا حل قانون میں درج ہے، آئین پاکستان میں درج ہے، اور ہمیشہ میں بڑی عزت حرمت کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں۔ وہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹیکس لگائے گی، اور آج سے نہیں، عرصہ دراز سے ٹیکس لگانے کی اس کو اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکس لگاتی ہے، اس کے بعد انفراسٹرکچر کی بہتری کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پارکس کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، برجز، انڈر پاسز، ماس ٹرانزٹ، ٹرانسپورٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ ٹیکس کا پرنسپل یہی ہے۔ جب آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ یہ وفاقی حکومت سے تھوڑی پوچھتے ہیں کہ تم اس کے عوض مجھے کیا دے رہے ہو، اس کو ملک چلانا ہے اس کا کام۔ اسی طرح جب سڑکوں پہ پانی جمع ہوتا ہے بارشوں میں، تو آپ وسیم اختر سے نہیں پوچھتے، آپ نعیم الرحمان صاحب سے نہیں پوچھتے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میاں بتاؤ پانی کیوں کھڑا ہے، پانی کیوں نہیں نکالا؟ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے پوچھتے ہیں، ڈی ایم سی سے پوچھتے ہیں، واٹر بورڈ سے پوچھتے ہیں، حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جب حکومت کام کرتی ہے تو روک دیا جاتا ہے۔ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹیکس لگا سکتی ہے۔ وہ ٹیکس عرصے دراز سے چلا تھا، میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، پچھلے 15 سال 16 سال کی آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس ٹیکس کا نام اصطلاح MUCT، میونسپل یوٹیلیٹی۔ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کا مستعفی ہونے کا فیصلہ، اور اسی سلسلے میں وہ اس وقت نیوز کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے بہت کچھ کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں تھے، میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے پیسہ مانگ لیتا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی صفائی ستھرائی کے کام ہو رہے ہیں وہ سندھ حکومت کے تعاون سے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی پارکوں کو ابھی تک بحال کیا گیا ہے وہ بھی سندھ حکومت کے تعاون سے ہی یہ کام چل رہا تھا۔ انہوں نے
بھاری دل کے ساتھ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز کانفرنس ان کی جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز کانفرنس اس وقت کر رہے ہیں کراچی میں، اور انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ کسی بھی قسم کے میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بس کام کیا، تمام بڑی شاہراہوں کو ہم نے بنوایا۔ مرتضیٰ وہاب نے اپنی نیوز کانفرنس میں مستعفی ہونے کا فیصلہ بھی کیا اور اس بات کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے بند پارکس کو کھلوایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچرا سندھ حکومت کے تعاون سے اٹھایا جا رہا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے یہ کہا کہ کچرا سندھ حکومت کے تعاون سے اٹھایا جا رہا ہے، ہر چیز کا حل آئین اور قانون میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت آسان تھا کہ وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ سے تعاون مانگ لیتا، ان سے پیسے لے لیتا، لیکن آئین میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ پارٹی کے اجتماع کے بعد آپ سے مقرر ہوئے تھے، کیا اب یہ فیصلہ آپ نے پارٹی سے پوچھ کر کیا ہے یا اس کے فیصلے کے بغیر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو MUCT لگانے کا فیصلہ میری پارٹی نے نہیں کیا تھا، یہ میں نے کیا تھا۔ میں نے جب مجھے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا، میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اس شہر کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی، وہ میری اسٹریٹجی تھی۔ اس اسٹریٹجی کے اوپر میں 1 سال عمل پیرا رہا۔ جو میرے پاس ایگزسٹنگ فنڈز اویلیبل تھے اس سے میں جو چیزیں کر سکتا تھا میں نے کیا، اور ایک براڈ بیس ریفارمز کا پروگرام لانے کے لیے یہ ٹیکس کا سسٹم تبدیل کیا کہ آپ پیسہ نہ اکٹھا کریں، میں پیسہ نہ اکٹھا کروں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے KMC کے اکاؤنٹ میں ہے۔ میری اخلاقی اقدار میں نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آتف یار 23 کروڑ روپے KPT سے اکٹھا ہوئے۔ میں شکر گزار ہوں فیصل سبزواری صاحب کا۔ یہ فیصل سبزواری صاحب سے میں نے انگیج کیا، KPT انتظامیہ سے انگیج کیا، وہ پیسے آئے اور میں نے آپ کو بتا دیا پیسے میں کہاں خرچ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے 3.25 ارب روپے آتے ہیں تو آپ میئر سے سوال پوچھتے کہ یار یہ پیسے پڑے ہوئے، یہ میری نارتھ کراچی کے انڈا موڑ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بنوا دو یار۔ کشمیر روڈ ٹوٹا ہوا ہے یار، بنوا دو یار۔ اسپورٹس کمپلیکس کے اندر برا حال ہے، اس کو ٹھیک کر دو یار۔ عباسی شہید کا برا حال ہے، اس کو ٹھیک کر دو یار۔ یہ سوال آپ پوچھ سکتے تھے نا، بٹ انفارچونیٹلی یہ روک دیا۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مانتے رہے کہ ٹیکس درست ہے، کیونکہ ٹیکس کلیکشن سے نہیں روکا KMC کو، کہہ رہے KMC اکٹھا کرے کہ الیکٹرک اکٹھا نہ کرے۔ یعنی کہ وہ جو 40-50 لوگ جن کو یہ نہیں پتا کچرا اٹھانا KMC کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی وجہ سے آپ نے روک دیا۔ اور اماؤنٹ کیا ہے ٹیکس کا؟ 50,000 نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ نہیں، 50 روپے۔ میں صابری ہوٹل جاتا ہوں رات کو کھانا کھلانے کے لیے کبھی کبھار، تو وہاں پر بندہ جو آپ نہاری کی پلیٹ کھلاتے ہیں وہ 90 روپے لگتے ہیں، کولڈ ڈرنک کے ساتھ 100 روپے لگتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ صرف میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس شہر کے لوگ جاتے ہیں اور صابری پہ، زاہد پہ، فلاں نہاری شاپ پہ یا مختلف ہوٹل وغیرہ ہیں، سندھی مسلم سوسائٹی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے چائے کا کپ، رائٹ؟ سوچیں وہ 50 روپے، مطلب مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ شہر کس طرح آگے بڑھے گا۔ یہ جو لوگ اس کے اوپر نکتہ چینی سیاست کر رہے ہیں نا، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے شہر کی بہتری، یہ نہیں چاہتے۔ یہ بار بار غلط بیانی کر کے پریس کانفرنس اخبار میں یہ چیزیں کریٹ کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ اور میں نے آج عدالت میں کہا، میں کہ سر 50-60 لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، 50-60 لوگوں کے 2.5 کروڑ شہریوں کے اس شہر کو آپ اس طرح پینلائز نہ کریں۔ میں نے یہ بھی کہا، میں کہا سر 1 مہینہ اس چیز کو چلنے دیں، 1 مہینے بعد میں آپ کو آ کے اکاؤنٹ دوں گا کہ اتنے پیسے KMC کے پاس آئیں، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ آیا کہ الیکٹرک والا فارمولا ٹھیک ہے یا یہ جو پرائیویٹ لوٹ کھسوٹ والا فارمولا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یا میں بتاؤں میں نے 1 سال میں یہ ثابت کیا ہے کہ قانون رکاوٹ نہیں ہے کام کرنے کی۔ کون سا قانون روکتا تھا وسیم اختر کو سڑک بنانے سے، پارک بنانے سے؟ یہ جو مینا بازار کی روڈ ہے یہ بالکل گڑھ ہے نا MQM کا، KMC MQM کے پاس تھی، DMC MQM کے پاس تھی، کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ اختیارات نہیں ہے۔ وہ بھائی اختیارات، قانون کہتے ہیں سڑک بنا سکتے ہو، پلے گراؤنڈ بنا سکتے ہو، پارکس بنا سکتے ہو، کسی نے نہیں روکا آپ کو، یہ نہیں ہے۔ ویسے یہ 2 باتیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ناراضگی عدالت سے ہے یا جو آپ جماعت اسلامی یا
وسیم اختر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان سے مایوسی. دوسرا یہ آپ کا کیا جذباتی فیصلہ نہیں ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ استعفیٰ دے دیتے؟ میں مایوس اپنے آپ سے ہوں کہ میں نے خام یار یہ ایفرٹ کرنے کی کوشش کی. اسٹیٹس کو شیک کرنا کی مجھے کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. اسٹیٹس کو چلنے دیتے وہ بہتر تھا. میں اس بات پہ مایوس ہوں کہ مرتضیٰ وہاب تم نے کیوں 13 مہینے وقت ضائع کیا, کیوں تم راتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں تھے, کیوں سڑکوں پر تھے, کیوں تم اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو. اس بات میں مایوس ہوں. میں انسان ہوں یار, میں دل سے کام کرتا ہوں, محبت سے کام کرتا ہوں, لگن سے کام کرتا ہوں. اس فیصلے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کسی کو بھی ہو. یہ تو فیصلہ کراچی والے کریں گے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے. الیکشن ہونے والے وہ فیصلہ کریں. میں بتاؤں یار, عہدے آنے جانے والے, مجھے 2016 میں عدالت پہلے بھی ایک بار ہٹا چکی ہے. مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں. فیصلے ہوتے ہیں, کبھی عدالت ہٹاتی ہے, کبھی حکومت ہٹاتی ہے, کبھی عوام ہٹا دیتی ہے. لیکن میں شہر سے مخلص ہوں. میں فیکٹس کو آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر 16 کروڑ روپے کے ساتھ نہیں چل سکتا. ایک بڑا آسان سا فارمولا تھا کہ ایک طرف 16 کروڑ روپے, ایک طرف 3.25 ارب روپے ہیں. 16 کروڑ روپے آپ 5,000 روپے فی کا ٹیکس لگا کے اکٹھا کرتے ہو, اور 3.25 ارب روپے آپ 50 روپے منیمم ٹیکس لگا کے کرتے ہو. میں سمجھتا ہوں بہتر فیصلہ کہ الیکٹرک والا تھا, بٹ بدقسمتی کے ساتھ. جی لاسٹ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا. سندھ حکومت کے خلاف بھی اس وقت شدید قسم کی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت نہ تو لوگوں کا کام کر رہی ہے, نہ تو راشن دے رہی ہے, نہ مچھردانیاں دے رہی ہے, اس طرح کام نہیں کر رہی. تو کیا برادری شاہ کو بھی مشورہ دیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح مایوس ہو کر استعفیٰ دے دیں اور کام کرنا چھوڑ دیں؟ سکھر ہائی کورٹ نے اور لاڑکانہ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ کیا سیشن جج اس کو پریزائڈ کریں گے. تو یہ سوال ذرا آپ جسارت کیجیے گا سیشن جج سے پوچھنے کی کہ کام نہیں ہو رہا. وہاں پہ پر جلتے ہیں. وہاں پہ میں آپ کو عدالتی فیصلے دکھا سکتا ہوں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیشن جج سپروائز کریں گے. ایک وزیر صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی پانی کا مسئلہ تھا, اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ پانی کی نکاسی کے اوپر کام ہو رہا تھا. ایک دم سے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو, خاتون ہے وہ, ان کو فون آ گیا کہ جج صاحب نے بلا لیا آپ کو. خاتون منسٹر صاحب کو بتاتی ہیں, پبلک ریپرزینٹیٹیو کو بتاتی ہیں کہ سر مجھے جانا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ وی آر ان دا مڈل آف دس پبلک سروس, کہ سر کنٹمپٹ ہو جائے گی. وہ چلے گئے. تو یہ ذرا آپ عدالت سے سوال پوچھیں جو کہ سارے آپ فیصلے کریں گے.